إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین الجمعہ، برادران الاسلام، دینی و دلی بھائیوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اس ذات باری تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس دنیا کے اندر ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری کامیابی و کامرانی کے لیے انبیاء و رسول کا سلسلہ شروع فرمایا. بعد اس کے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر انگنت و بے شمار درود و سلام نازل ہوں، جنہوں نے ہماری کامیابی و کامرانی کے لیے بہت ساری تکالیف اور بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کیا تاکہ ہم راہ راست پر آ سکیں، اللہ رب العالمین کا ہم سے کیا مطالبہ ہے اس کو جان سکیں. حاضرین کرام، گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر بات چل رہی تھی زبان کی حفاظت کی، کہ انسانی اعضاء میں سے ایک شے زبان، اس سے نکلے ہوئے الفاظ کس قدر خطرناک ہو سکتے ہیں، ہم کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتے ہیں، اور یہی زبان ہماری کامیابی و کامرانی کی ضامن بھی ہو سکتی ہے. اسی سلسلے میں میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زبان کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے تو میں اسے جنت کے اندر لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں. اور اسی زبان سے نکلنے والے الفاظ کے ذریعے سے انسان لوگوں کی غیبت کرتا ہے، لوگوں کی برائیاں کرتا ہے،
اور اسی زبان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی تکبیر و تحلیل بیان کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کرتا ہے، دعا و استغفار کرتا ہے، اور اسی زبان کے ذریعے سے اپنے بھائیوں کا، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، یعنی اس کی غیبت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت اس چیز کو کہتے ہیں کہ تم اپنے بھائی کی برائی یا اپنے بھائی کی کوئی بات لوگوں کے درمیان بیان کرو اور اس کو برا سمجھے، تو یہ غیبت ہے۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ بات ہمارے اس بھائی کے اندر موجود ہو تو کیا وہ بھی غیبت ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگر اس بھائی کے اندر وہ چیز موجود ہے جو تم بیان کر رہے ہو تو غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر وہ چیز موجود نہیں ہے تو بہتان ہے، اس پر الزام ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعرافهم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مجھے معراج کرائی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے آسمان کی سیر کرائی گئی، آپ کو جنت و جہنم دکھلایا گیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جس کے ناخن تانبے کے تھے۔ یہ ناخن ان انسانوں کے، ان لوگوں کے تانبے کے تھے جس کے ذریعے سے وہ اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے سوال کیا، اے جبریل امین، یہ کون لوگ ہیں جو خود اپنے آپ سے اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں؟ یہ اس طرح کی سزا ان کو کیوں دی جا رہی ہے؟ یہ خود اپنے آپ کو خود سے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، معاشرے کے اندر اپنے بھائیوں کا، مسلمانوں کا، مومنوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے تھے، ان کی عزتوں کو رونقتے تھے، مسلمانوں کی عزتوں کو اپنی عزت نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اپنے ان بھائیوں کا، اپنے ان مسلمان بھائیوں کی غیبت کرتے تھے، برائی کرتے تھے۔ تو آج یا اس دن یہ خود اپنے آپ سے، اپنے آپ کو سزا دے رہے ہیں، اپنے ناخن سے، اپنے جو ناخن تانبے کے ہیں اس سے اپنے آپ کو نوچ رہے ہیں۔ اور اسی زبان کے ذریعے سے انسان لوگوں کی چغلیاں کرتا ہے، لوگوں کی برائی بیان کرتا ہے، جا کر کے خود کسی بات کو بیان کرے گا اس شخص کے سامنے، اگر اس نے کچھ منہ ہاں کر دیا، اس بات کو آگے بڑھا دیا، تو ہماری اور آپ کی عادت کیا ہوتی ہے؟ اس بات کو لے کر کے اپنے تیسرے بھائی کے پاس پہنچتے ہیں کہ فلاں نے تم کو اس طرح سے اور اس طرح سے کہا، تمہارے بارے میں فلاں کا یہ خیال ہے، یہ گمان ہے۔ دو لوگوں کے درمیان، دو خاندانوں کے درمیان، دو رشتہ داروں کے درمیان ہم لڑانے کا کام کرتے ہیں، فتنہ و فساد پھیلانے کا کام کرتے ہیں، دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر برائی پھیلانے کا کام کرتے ہیں۔
تو اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں ان برائیوں کے سلسلے میں ہمیں خبردار کیا ہے، بیان کر دیا ہے۔ ان حذیفہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يدخل الجنة نمام، رواہ مسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خور جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ جو چغلی کرے گا، لوگوں کی کسی بات کو دوسرے لوگوں کے سامنے پڑھا چڑھا کر کے پیش کرے گا، یا منوعن جیسے اس نے کہا ہے اسی طرح سے بیان کرے گا، اپنے بھائی کی برائی کرے گا، چغلی کرے گا، تو ایسا شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال اما انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر اما احدہما فکان یمشی بالنمیمة واما الاخر فکان لا یستتر من قوله، متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دو قبروں کے درمیان سے گزر ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، دو قبر راستے میں پڑ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ جو مدفون ہے ان دو قبروں کے اندر، یہ جو دو قبر تم دیکھ رہے ہو، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ ان کو عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ ان کو عذاب کسی بڑی برائی کی وجہ سے نہیں، بڑی چیز کی وجہ سے نہیں، کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ اس میں سے ایک کو جو عذاب دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کی چغلیاں کیا کرتا تھا، یہ چغلی کرتا تھا لوگوں کی، اس چیز کی وجہ سے اس قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ اور یہ دوسرا عذاب، دوسرے قبر میں جو عذاب دیا جا رہا ہے، یہ بھی کوئی بہت بڑا گناہ نہیں، بہت بڑی چیز نہیں، ہم آج بھی اس چیز کو معمولی سمجھتے ہیں، وہ یہ کہ یہ شخص پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اپنے آپ کو پیشاب کے چھینٹوں سے بچانے کی کوشش نہیں کرتا تھا، اس وجہ سے اس قبر والے کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ آج ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، راستے میں نکل جائیے، کوئی کھڑے ہو کر کے پیشاب کر رہا ہے، کوئی بیٹھ کر کے اگر پیشاب کر رہا ہے تو استنجا اور طہارت کا اس کے پاس کوئی سامان نہیں، اس کے پاس مٹی، ٹشو یا پانی نہیں، لیکن وہ پیشاب کر رہا ہے۔ یا ان سہولیات کے ہونے کے بعد بھی ہم اس کو بہت بڑی چیز نہیں سمجھتے، تھوڑا بہت استنجا کر لیے، پانی سے دھل لیے، لیکن پیشاب کے قطرے کپڑوں میں لگ رہے ہیں، جلد بازی میں ہم نے پیشاب کرنے کے بعد استنجا کر لیا اور اس کے بعد کھڑے ہو گئے، حالانکہ دو چار قطرے کپڑوں میں لگ گئے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ صرف پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے، اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح سے اسی زبان کے ذریعے سے، اپنے الفاظ کے ذریعے سے ہم بہت سارے مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، مسلمانوں کی عزت کا احترام نہیں کرتے، مسلمانوں کی جان و مال کا احترام نہیں کرتے۔ ہم اپنی جان مال کو تو مال اور جان سمجھتے ہیں، اپنی عزت کو عزت سمجھتے ہیں، لیکن اپنے مسلمان بھائی کی عزت و ناموس کو ملیا میٹ کرنے پر لگے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه ماله وعرضه، رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا،
ہر مسلمان کا خون، اس کا مال، اس کی عزت ایک دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ ہم غیروں کے ساتھ مل کر کے اپنے مسلمان بھائی کی جان لینے پر تل جائیں، اپنے مسلمان بھائی کے مال کو نقصان پہنچانے میں لگے رہیں، اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو نیلام کرنے پر لگے رہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں حرام ہے۔ ایک مسلمان کو یہ زیبا نہیں دیتا، ایک مسلمان ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان حرام کاموں کا ارتکاب کرے، ان حرام کاموں میں ملوث ہو۔ وعن ابي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن يد اخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامه، رواه الترمذي۔ ہم اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا احترام کریں گے، اپنے مسلمان بھائی کی جان و مال کی حفاظت کریں گے، اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھیں گے۔ اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو سرراہ اچھال رہا ہے تو ہم اس کا دفاع کریں گے، اس کے ساتھ ہوں گے، اس کے دفاع میں کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور کر دے گا۔ یہ خوشخبری دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کس بات کے لیے؟ کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرے۔ اگر کوئی شخص چاہے وہ غیر مسلم ہو، اس دنیا کا کوئی باشندہ اگر مسلمان بھائی کی عزت کو نیلام کر رہا ہے، اس کی عزت کو اچھال رہا ہے، تو ہمارا اور آپ کا یہ فریضہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کریں، اس کی طرف سے کھڑے ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرے گا، اس کے چہرے سے اللہ رب العالمین جہنم کی آگ کو دور کر دے گا، ہٹا دے گا، بچا دے گا۔ لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج ہم کس طرح کا معاشرہ قائم کر رہے ہیں۔ آج ہم چٹخارے لے کر کے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو نیلام کرتے ہیں۔ اگر کسی طریقے سے اپنے کسی مسلمان بھائی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یا غلطی نہیں بھی ہوئی، کوئی اس کی کوئی عیب، کوئی برائی ہاتھ لگ گئی ہے، تو ہم لوگوں میں خوشی خوشی بیان کرتے پھرتے ہیں، اس کو اچھالتے ہیں، دو چار لوگ بیٹھ کر کے مزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائی اور دوستوں، یہ ساری چیزیں حرام ہے شریعت اسلامیہ کے اندر، اور ان چیزوں سے بچنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بھی سنائی ہے۔ جب ہم اپنی اس زبان کے ذریعے سے مسلمانوں کی عزتوں کو نیلام کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، تو بات لڑائی جھگڑے تک پہنچتی ہے، مسلمانوں کا ایک دوسرے کے قتل کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، کبھی کبھار قتل بھی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ان برائیوں کے سلسلے میں بھی بہت ساری آیات اور احادیث بیان فرمائی ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے: وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، جو کوئی مسلمان، جو کوئی کسی مومن کا جان بوجھ کر کے قتل کر دے، کوئی شخص کسی مومن کا قصداً قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے۔ اگر جان بوجھ کر کے کسی مومن کا قتل کر دیا گیا تو قتل کرنے والے کی سزا اللہ رب العالمین نے سیدھا جہنم بتلایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا غصہ اور غضب ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اگر کسی مسلمان کے قتل میں ہم سازش کر رہے ہیں،
किसी मुसलमान के कत्ल में मुलव्विस है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का ऐसे शख्स पर लानत होगी और ऐसे शख्स का ठिकाना हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर वाज़ेह अल्फाज में फरमाया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس ويوم القيامة في الدماء متفق عليه। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले क़यामत के दिन जिस चीज का हिसाब व किताब होगा वो खून का होगा, दिमा दम का होगा। इस दुनिया के अंदर जिसने किसी का नाहक खून बहाया होगा, किसी को कत्ल किया होगा, उसकी साजिश में मुलव्विस रहा होगा, तो इस चीज का सबसे पहले हिसाब व किताब होगा और ऐसे लोगों की उस दिन अल्लाह के रसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन पकड़ फरमाएगा। और ये सारी चीजें क्यों होती है? लड़ाई झगड़े से, आपसी दुश्मनी से, आपस में बुग़्ज़-ओ-अनात रखने की वजह से, लोगों की ग़ीबत और चुगली करने की वजह से लोग छोटी सी छोटी बातों पर आपस में मरने मारने पर उतावले हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े पर आमादा हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह अल्फाज में हदीस है, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अबग़ज़ अर्रिजाल इला अल्लाह रद्दुल ख़सिब, रवाहु मुस्लिम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज्यादा पसंदीदा आदमी नापसंदीदा आदमी वो है जो सख्त किस्म का झगड़ालू हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक सबसे ज्यादा नापसंदीदा शख्स वो है जो इस दुनिया के अंदर लोगों से झगड़े करता है, इस जमीन पर फितना व फसाद फैलाता है, मार पीट करता है। और इसी तरह से हजरत उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है, रावी हदीस है कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा ज़ल्ला क़ौमुन बअद हुदन कानू अलैहि इल्ला ऊतुल जदला थुम्मा तला हाज़िहिल आया मा ज़रबूहु लका इल्ला जदलन बल हुम क़ौमुन ख़सिबून। अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कौम भी हिदायत पाने के बाद गुमराह हुई तो उसकी वजह क्या थी कि वो झगड़े में लग गई। हिदायत पा जाना एक बात है और हिदायत पाने के बाद फिर बुराई में लग जाना ये अलग बात है। आदमी मुसलमान हो जाए, इस दुनिया के अंदर मोमिन कहला दे, लेकिन उसके औसाफ जो है वो मोमिनाना ना हो, उसके औसाफ मुसलमानों जैसे ना हो, तो फिर वो मुसलमान नहीं रह गया, झगड़े पर आमादा हो जाएगा, बुराई करने पर आमादा हो जाएगा, जैसे तैसे अपनी जबान को चलाएगा, अपने हाथ को चलाएगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिदायत पाने के बाद गुमराह हुई बहुत जो कौम भी इस वजह से कि वो झगड़े में लग गई और लोगों से मार पीट में लग गई, लोगों की बुराई में लग गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तिलावत की, मा ज़रबूहु लका इल्ला जदलन बल हुम क़ौमुन ख़सिबून, तुझसे उनका ये कहना झगड़े की गर्ज से है, बल्कि ये लोग बहुत ही झगड़ालू हैं। लोग बुरी बात तब कहते हैं जब वो झगड़ालू होते हैं, उनके जहन दिमाग के अंदर झगड़े करने की बात होती है, तो ऐसे लोग बुराई करते हैं, ऐसे लोग आपस में गुत्थी गुत्था करते हैं और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरामीन को नीचे कर देते हैं, उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते। लिहाजा हमें सोचना चाहिए, हमें गौर फिक्र करना चाहिए कि आज हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है, हम किन बातों को पकड़ करके चल रहे हैं। आया हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बतलाई हैं उन पर अमल कर रहे हैं या हम उसके खिलाफ हैं, ये हमें सोचने की जरूरत है। मेरे भाइयों और दोस्तों, सिर्फ हदीस को और आयात को सुन लेने से
यही काफी नहीं है। हम अगर कामयाबी और कामयाबी चाहते हैं तो हमें अमल करना होगा, हमें अपनी ज़बान को, अपने आमाल को दुरुस्त करना होगा, तब हमारी भलाई और बेहतरी होगी। हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के मानने वाले माने जाएंगे, नहीं तो फिर हमारा हश्र जो होगा वो बहुत बुरा होगा और उस चीज से फिर कोई बचाने वाला नहीं होगा। लिहाजा हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपनी ज़बान को, अपने अमाल को दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन तू हमें राह रास्त पर गामज़न फरमा। रब्बुल आलमीन हम में से जो परेशान हाल है तो उनकी परेशानी को दूर फरमा। रब्बुल आलमीन हमसे जो जाने अनजाने में गलतियां हो जाती है, रब्बुल आलमीन तू उन गलतियों को माफ फरमा दे। रब्बुल आलमीन हम में से जो बीमार है तूने शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा। रब्बुल आलमीन तूने शिफाए कुल्ली अता फरमा। रब्बुल आलमीन हम में से मुसलमानों में से जो वफात पा चुके हैं तू उनकी मग़फ़िरत फरमा। आमीन। तक़ब्बल या रब्बुल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला